السلام علیکم دوستو، آج جو بات میں نے آپ سے شیئر کرنی ہے وہ پھر سے بچوں کے حوالے سے ہے۔ بچوں کا ہی ایک ٹاپک ہے، اور ہاں یہ بات بھی ہے، قابل غور ہے کہ میں زیادہ تر بچوں کے حوالے سے باتیں کرتا رہتا ہوں کہ ان کو پازیٹیوٹی سکھائیں، ان کے اندر اچھی عادات ڈیولپ کریں، ان کو تہذیب سکھائیں، سلیقہ سکھائیں۔ یہ کیوں کہتا رہتا ہوں؟ کیونکہ یہی بچے ہمارا مستقبل ہیں، یہی بچے ہیں جنہوں نے مستقبل میں جا کر پاکستان کی باغ ڈور سنبھالنی ہے۔ اور آج پاکستان کے اندر تعلیم سے بڑھ کر جو تربیت کی ضرورت ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ ہم تربیت کے حوالے سے جس مقام پر کھڑے ہیں، یہی بچے ہیں جو مستقبل اچھا کریں گے، تربیت اچھی ہوگی تو نسل در نسل پاکستان کا مستقبل روشن ہوگا انشاءاللہ۔ تو آج جو بچوں کا ٹاپک میں آپ کے سامنے شیئر کرنے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ بچوں کے اندر شیئرنگ کا کنسیپٹ کیسے ڈیولپ کریں، بچوں میں سخاوت کیسے پیدا کریں کہ ان کے مائنڈ کے اندر سخاوت کا لفظ آ جائے اور وہ شیئرنگ کا کنسیپٹ اپنی لائف کے اندر ایڈ کر لیں، دوسروں کے ساتھ اپنی چیزیں شیئر کریں، بخیل نہ بنیں، کیونکہ شیئرنگ سے زندگی میں برکتیں آتی ہیں۔ ہم لوگوں کے ساتھ چیزیں شیئر کرتے ہیں تو اللہ تعالی ہمیں اس کے بدلے میں اس سے زیادہ عنایت کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے کوئی بھی چیز ہے، اگر کوئی کام غلط ہو رہا ہے تو اس کی وجوہات کی طرف ہم نے جانا ہوتا ہے کہ اس کی وجہ کیا ہے۔ کوئی مریض ہے، کسی کی طبیعت خراب ہے، وہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے تو ڈاکٹر اس کا چیک اپ کرتا ہے، پہلے اس کے مرض کی طرف جاتا ہے کہ اس کو بیماری کیا ہے۔ ایسا تو نہیں ہے کہ ڈائریکٹ وہ دوائی لے کر دے دیتا ہے، نہیں، بالکل بھی نہیں۔ تو اسی طرح سے پہلے اس کی وجوہات کی طرف، اس مرض کی طرف جانا ہے کہ کیوں نہیں شیئر کرتے بچے۔ اس کی سب سے بڑی ریزن پیرنٹس ہی ہیں، والدین خود ہیں جو شیئر نہیں کرتے، اور اگر کرتے ہیں تو انہوں نے کبھی مائنڈ میں یہ بات نہیں بٹھائی کہ ہم نے بچوں کی بھی ٹریننگ کرنی ہے، شیئرنگ ان سے کروانی ہے۔ تو اس پر یہ تھوڑی سی قابل توجہ ویڈیو ہے، اور 2 سے 3 باتیں ہیں جو آپ نے اپنے بچوں پر اپلائی کرنی ہیں تو انشاءاللہ اس سے بہتری ہوگی اور شیئرنگ کا کنسیپٹ ان کے مائنڈ میں ڈیولپ ہو جائے گا۔ تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ آپ اپنی چیزیں شیئر کریں دوسروں کے ساتھ۔ اگر کرتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، اگر نہیں کرتے تو اپنی چیزیں دوسروں کے ساتھ شیئر کریں۔ مثال کے طور پر آپ کا بھائی ہے، کہیں جا رہا ہے، آج کل ویسے سردی کا موسم ہے، وہ کہیں جا رہا ہے، بائک پر جا رہا ہے، آپ نے دیکھا ہے کہ اس کو سردی لگے گی تو آپ اس کو کوٹ اٹھا کر دے دیں، کوئی سویٹر دے دیں اپنا، وہ دے دیں، اس کو کہیں بھائی آپ یہ پہن لیں، آپ سردی سے محفوظ ہو جائیں گے۔ اور ہاں، آپ نے دیا، آپ نے شیئر کیا، لیکن دوسرا پوائنٹ اسی میں یہی ڈیولپ ہوتا ہے کہ آپ نے وہ جو کوٹ اس کو دیا ہے، جو سویٹر دیا ہے، وہ آپ نے خود نہیں دینا، وہ اپنے اسی بچے کو دینا ہے جس کی آپ تربیت کر رہے ہیں۔ اس بچے کو دیں، اس سے کہیں جائیں یہ انکل کو دے دیں، وہ سردی میں کہیں جا رہے ہیں تو سردی سے محفوظ ہو جائیں گے۔ اس سے آپ نے شیئرنگ کی اور اپنے بچے کے تھرو کی، جس سے اس کی عادت بنے گی۔ اسی طرح سے دوسرے دن کریں، تیسرے دن کریں، کوئی نہ کوئی اور چیز شیئر کرتے رہیں، اور وہ شیئر آپ نے پھر اپنے بچے سے کروانی ہے۔ اس طرح ان کی عادت بنائیں۔ جب اس طرح سے آپ کو لگے، عمر کے حساب سے شیئرنگ اس بچے سے مطلب ٹریننگ کروانی ہے اس کی، جب آپ کو لگے کہ اس کی عادت بننا شروع ہو گئی ہے تو اس کو تھوڑی سی، زیادہ نہیں، تھوڑی سی اس کے اندر یہ ٹریننگ ڈالیں، اس کو تھوڑی سی ایڈوائس کریں، نصیحت کریں، بتائیں کہ شیئرنگ کے فوائد کیا ہیں، سخاوت کے کیا فائدے ہیں، انسان اگر سخی ہو تو اس کا فائدہ کیا ہے، اگر بخیل ہو تو اس کا نقصان کیا ہے۔ یہ چیزیں اس کے سامنے رکھیں، تھوڑی سی اس کے اس طرح سے بھی ٹریننگ کریں۔
دو چیزیں یہ ہو گئیں۔ اس کے بعد ہے کہ ہمارا پاکستانی معاشرہ ہے کہ ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں تو اس کے فوراً سے نتائج چاہتے ہیں۔ اس طرح سے ممکن نہیں ہے۔ فوراً کسی بھی چیز کا نتیجہ اچھا نہیں ہوتا، اگر ہو تو وہ تھوڑی دیر کے لیے ہوتا ہے۔ جو لانگ ٹرم پلان ہوتے ہیں نا، ان کے نتائج بھی لانگ ٹرم اچھے رہتے ہیں۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ نے اس کی 2 دن ٹریننگ کی ہے، 3 دن کی ہے، چوتھے دن وہ خود بخود اچھا بن جائے اور اس میں سخاوت پیدا ہو جائے، تو ایسا نہیں ہے۔ آپ مسلسل اور اطمینان کے ساتھ یہ توقع رکھ کر اس کی ٹریننگ کرتے رہیں کہ ہاں میں جو چیز چاہ رہا ہوں وہ میرے بچے کے اندر ڈیولپ ہو جائے گی، آپ کو ہوتی ہوئی نظر بھی آئے گی انشاءاللہ۔ لیکن آپ نے چھوڑنا نہیں ہے، 2 دن 3 دن کر کے چھوڑ دیں کہ اب یہ اچھا ہو گیا، نہیں، ایسا نہیں ہے بالکل۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کا بچہ، آپ دیکھیں گے کہ آپ کا بچہ اب اپنی چیزیں بھی دوسروں کے ساتھ شیئر کر رہا ہے۔ کوئی اگر چیز اس نے لی ہے، اسکول میں گیا ہے، کوئی چیز لی ہے کھانے کے لیے، کوئی چیز لی ہے، وہ دوسروں کے بچوں کو دے رہا ہے، وہ شیئر کر رہا ہے، آپ خود دیکھیں گے۔ اور گھر میں ہے تو وہ دوسروں کے ساتھ اپنی چیزیں، قیمتی چیزیں شیئر کر رہا ہے، آپ خود دیکھیں گے۔ اور جب وہ بچہ آپ دیکھیں کہ وہ شیئر کر رہا ہے دوسروں کے سامنے چیزیں، وہ دوسروں کے ساتھ جیسے چیز شیئر کرے تو اس کو اپریشیٹ کریں، اس کو تھپکی دیں، اس کو شاباش دیں۔ اور یہ بہت بڑی چیز ہے، یہ اس کی، آپ کی جو شاباش ہے نا، اس کو جو آپ نے شاباش دینی ہے نا، سب سے بڑی چیز یہی ہے۔ اس سے بچے کے اندر شیئر کرنے کی عادت مزید پروان چڑھے گی اور وہ مزید پھر شیئرنگ دوسروں کے ساتھ کرے گا۔ اور ہاں، یہ بھی مائنڈ سیٹ نہیں کرنا کہ اتنا اس کو سخی بنا دیں کہ وہ آپ کی ہر چیز اٹھا کر دوسروں کے ساتھ شیئر کرنا شروع کر دے، یہ میں ہرگز نہیں کہہ رہا۔ اس طرح سے شیئر کرنی ہے کہ جس طرح سے لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے کا حق ہے، اس کو ساتھ ساتھ تھوڑا بہت سمجھائیں، بتائیں، جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا ہے کہ کس کو شیئر کرنی ہے۔ غریب ہیں، مسکین ہیں، یتیم ہیں، نادار ہیں، مفلس ہیں، جن کے ساتھ شیئر کرنی ہے، آپ گرد و نواح میں دیکھیں، اپنے ہمسایوں میں دیکھیں، اپنے رشتہ داروں میں دیکھیں کہ جن کے ساتھ جس طرح کی چیزیں شیئر کرنے کا ہم پر فرض ہے اور ان کا حق ہے، تو وہ چیز